بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن نمیر جری اور ابو اسما نے ہشام بن عروہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سلام کے بارے میں ایسی پکی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ابو اسما کی روایت میں آپ کے بعد کے بجائے آپ کے سوائے کے لفظ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر پکے ہو جاؤ۔ نجاس نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو خیر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر کسی کو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سلام کہو۔ عمرو بن حارث نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو خیر سے روایت کی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلمانوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان امن میں ہوں۔ جاہیہ بن سعید عوامی نے کہا، ہمیں ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ابو قلبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی، وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پا لے گا، جسے اللہ اور اس کا رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہو۔ دوسری یہ کہ جس کسی سے بھی محبت کرے، اللہ ہی کے لیے کرے۔ اور تیسری یہ کہ اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے وہ اس طرح نفرت کرے جیسی اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں بھی ہوں وہ ایمان کا ذائقہ پا لے گا۔ نمبر 1، جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی خاطر اس سے بھی محبت نہیں کرتا، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہر کسی سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے تو آگ میں ڈالا جانا اسے کفر میں دوبارہ لوٹنے سے زیادہ پسند ہے۔ اسماعیل بن علیہ اور عبدالوارث دونوں نے عبدالعزیز سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ، اور عبدالوارث کی حدیث میں ہے، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ شعبہ نے کہا، میں نے حضرت قتادہ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، یا فرمایا اپنے پڑوسی کے لیے بھی، وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی اذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ابو حسیان نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ حماش نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے ابو حسیان کی روایت کی ماض ہے، البتہ حماش نے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دینے کی بجائے یہ لفظ کہے، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ابو شرح خالدہ بن عمرو خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کی تاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔